زمانہ قدیم کی بات ہے، بغداد کے ایک پرانے بازار میں احمد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے پرانے دروازے کے پاس تھی، جہاں دن بھر زندگی کی چہل پہل رہتی۔ دکان کے اندر لٹکتی ہوئی کھجور کی ٹوکریاں اور رنگ برنگے پھلوں کے ڈھیر لوگوں کو روکنے پر مجبور کر دیتے۔ احمد کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور چہرے پر عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دکاندار نفع کماتا ہے، مگر اس کے نفع کی خوشبو دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس روز بھی بازار میں گرمی بہت زیادہ تھی، سورج اپنی شدت دکھا رہا تھا اور ہوا میں گرد بھری ہوئی تھی۔ احمد دکان پر بیٹھا پھلوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ ایک گاہک آیا، اس کے لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی معزز گھرانے کا فرد ہے۔ اس نے پھلوں پر نظر ڈالی اور کہا، بھائی احمد، کیلے کتنے کے دیے آج؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم کے درجن، اور سیب 10 درہم کے۔ گاہک ابھی پھل لینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی، چہرے پر پردہ مگر چال میں تھکن اور بولنے میں شرافت جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی مجھے 1 درجن کیلے دے دو، کیا بھاؤ لگاؤ گے؟ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نرم لہجے میں کہا، تمہارے لیے 3 درہم کے درجن، اور اگر سیب بھی چاہو تو 2 درہم کے درجن۔ عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، الحمدللہ۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے کسی بھوکے دل کو امید کی بوٹی مل گئی ہو۔ اس نے اپنی چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور جاتے ہوئے زیر لب کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ اس دوران پہلا گاہک احمد کو سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا کہ ابھی مجھ سے 12 درہم مانگے اور اسی چیز کے 3 درہم اس عورت سے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ احمد نے اسے خاموشی سے دیکھا اور ہلکا سا اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، ذرا صبر کرو، ابھی سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ عورت چلی گئی۔ اس کی چال میں خلوص اور عزت کی جھلک تھی۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے باہر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے فضا بھی اس کے صبر سے متاثر ہو گئی ہو۔ گاہک ابھی بھی خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر سوال صاف لکھا تھا۔ آخر کار وہ صبر نہ کر سکا اور تیز لہجے میں بولا، احمد یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھ سے تو تم نے 1 درجن کے 12 درہم مانگے اور اسی درجن کے 3 درہم اس عورت سے۔ کیا تم نے میرے چہرے پر دولت دیکھی اور اس پر غربت، اس لیے قیمت بدل دی؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی تمہارا سوال بجا ہے، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ محض خرید و فروخت نہیں ہے۔ وہ عورت جس سے تم نے ابھی دیکھا، اس کے 4 یتیم بچے ہیں۔ اس کا شوہر وبا کے دنوں میں فوت ہوا، تب سے وہ خود محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتی، مگر کسی سے مدد لینا اس کے مزاج میں نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے کچھ دے دوں، مگر اس نے ہر بار یہی کہا، میں بھیک نہیں لیتی، جو چاہے دام کے ساتھ خریدوں گی۔ تب سے میں نے یہی طریقہ نکالا ہے کہ جب وہ آتی ہے تو میں اسے کم قیمت میں پھل دے دیتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خرید رہی ہے، مگر دراصل میں اپنی تجارت اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ احمد کے لہجے میں ایسی نرمی تھی جو دل کے اندر اتر جاتی تھی۔ گاہک خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ بازار کی آوازیں جیسے پیچھے چھپ گئی۔ احمد بولا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عزت کسی مال سے نہیں بلکہ نیت سے بنتی ہے، اور اگر میں اس عورت کو یہ احساس دوں کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہے تو شاید میں اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچا دوں، اس لیے میں اس بھرم کو قائم رکھتا ہوں۔ وہ آتی ہے، مسکراتی ہے اور الحمدللہ کہہ کر چلی جاتی ہے، اور اس کے شکر کے لفظ میں وہ برکت پاتا ہوں جو سونے چاندی میں نہیں ہوتی۔ گاہک کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، وہ اب شرمندگی سے محسوس کر رہا تھا۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم شاید یقین نہ کرو، مگر جس دن وہ عورت آتی ہے اس دن میری بکری دگنی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک قافلے والے میری دکان پر رکتے ہیں اور پھل خرید لیتے ہیں، اور کبھی کوئی امیر زمیندار بڑی خریداری کر کے جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سب اسی عورت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ احمد کے لہجے میں سچائی کی چمک تھی، وہ چمک جو صرف اس کے دل سے نکل سکتی ہے۔ خلوص کے ساتھ نیکی کرتا ہوں۔ گاہک کی نظریں نیچی ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، احمد تو واقعی خوش قسمت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کماتے ہیں اور ہمارے پاس بہت دولت ہے، مگر اصل دولت تو تیرے پاس ہے۔ قسم سے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے کسی نفع میں نہیں۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس بھائی، یہی تو اصل سودا ہے۔
ایسا سودا جو بازاروں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت سورج ڈلنے لگا تھا، روشنی سنہری ہو کر دکان کے تختے پر بکھر گئی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، تسبیح کا دانہ تھاما اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے آج پھر تیرے نام کا سودا کیا ہے۔ اس شام جب وہ بازار آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، سورج کی آخری سرخ چراغ شہر کی دیواروں پر پھیل گئے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگے۔ احمد اپنی دکان پر بیٹھا دیر تک خاموش رہا۔ اس کے ارد گرد پھلوں کی خوشبو، ٹوکریوں کی خشخراہٹ اور گاہکوں کے قدموں کی آوازوں کے بیچ ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس عورت کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، وہ چادر میں لپٹا ہوا صبر، وہ لہجہ جس میں شکر چھپا ہوا تھا، اور وہ دعا یا جملہ جو جاتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ احمد کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ ایسے ہی بندوں کے ذریعے اپنے فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ نیکی کا اصل لطف اس میں نہیں کہ تم کسی کو دو، بلکہ اس میں ہے کہ دیتے وقت تم کسی کے دل کو بچا لو۔ وہ سوچتا رہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں مگر ان کے اندر عزت نفس زندہ ہے۔ اللہ نے انہیں صبر دیا مگر امتحان بھی کڑا رکھا۔ اگر کوئی ان کی مدد اس طرح کرے کہ ان کی عزت قائم رہے تو شاید یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ احمد نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی رکھ کہ میں دینے والا رہوں مگر کسی کے دل کو دکھائے بغیر۔ دوسرے دن صبح جب فجر کی اذان کی آواز فضا میں پھیلی، مسجد سے واپس آ کر اپنی دکان کے سامنے اس نے ترازو کو صاف کیا، ٹوکریوں میں پھلوں کو نئے انداز میں رکھا اور کونے میں رکھی ایک چھوٹی سی پیٹی کھولی اور اسی پیٹی میں کچھ سکے رکھتا تھا جنہیں وہ اللہ کی تجارت کہتا تھا۔ وہ سکے احمد وقتاً فوقتاً ایسے ضرورت مند عورتوں یا بوڑھوں کے لیے بچا کر رکھتا تھا جو مدد مانگتے نہیں مگر مانگنے کی حقدار ہوتے ہیں۔ اس نے چند درہم رکھے اور پیٹی کو آہستہ سے بند کر دیا۔ دن چڑھا تو بازار پھر سے زندہ ہو گیا۔ مختلف آوازیں اور گلیوں سے آتی ہوئی اونٹوں کی گھنٹیاں، ہر منظر بغداد کے قدیم بازار کو جادوئی بنا دیتا۔ احمد اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا وہی عورت پھر بازار کے دروازے سے آ رہی تھی۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑے کا تھیلا تھا اور چہرے پر وہی وقار، وہی تھکی مگر روشن مسکراہٹ۔ احمد کے دل میں ایک روشنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی دکان سے اٹھ کر سلام کیا، بہن آج خیر سے صبح صبح؟ عورت نے جواب دیا، بھائی آج میرے بچوں نے ضد کی کہ کچھ امرود لے آؤں، پچھلی بار کیلے تو جلدی ختم ہو گئے تھے۔ احمد نے نرمی سے کہا، امرود بس ذرا ٹھہرو، ابھی سب سے اچھے چن دیتا ہوں۔ اس نے ٹوکری میں سے سب سے تازہ، سبز اور خوشبودار امرود نکالے، تولے اور کہا، بس تمہارے لیے 2 درہم کے درجن ہیں۔ عورت نے حیرانی سے کہا، بھائی اتنے کم میں تو کسی نے کبھی نہیں دیے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، بس آج بازار میں برکت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ عورت نے چادر کے کونے سے 2 سکے نکالے اور امرود لیے اور جاتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کرے اور تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا احمد کے دل پر یوں لگی جیسے کسی نے اس پر رحمت کی بارش کر دی ہو۔ جب وہ عورت چلی گئی تو احمد نے محسوس کیا کہ بازار کی فضا پھیل گئی ہے، ہوا میں ٹھنڈک سی آ گئی، روشنی میں چمک بڑھ گئی اور لوگ جیسے دکان کی طرف زیادہ آنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ایک قافلے کے چند تاجر وہاں آ پہنچے جنہوں نے بڑی مقدار میں پھل خرید لیے۔ احمد کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، ترازو جھولنے لگی، سکے جنکار کھانے لگے اور دل میں وہی احساس جاگا کہ یہ برکت کسی حساب کتاب کی نہیں بلکہ کسی صابر ماں کی دعا ہے۔ شام ڈلی تو احمد نے دکان بند کی اور دروازے کے قریب کھڑا ہو کر ایک لمحے کو بازار کی طرف دیکھا۔ غروب آفتاب کی نورنجی روشنی میں بغداد کا پرانا بازار ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہم نفع کماتے ہیں مگر اصل نفع تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک دعا آئی، اے پروردگار اگر تو نے مجھے رزق دیا ہے تو اس میں تیرا حق بھی ڈال دے تاکہ میں تیرے بندوں کو خوش کر کے تیری رضا خرید سکوں، کیونکہ یہی میرا اصل کاروبار ہے، ایمانداری کے ساتھ کیا ہوا سودا جو کبھی خسارے میں نہیں جاتا۔ اس رات جب وہ گھر لوٹا تو آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا، جیسے اللہ نے اس کے دل کو سکون دے دیا ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، بغداد کی گلیوں میں خاموشی اتر آئی تھی مگر فضا میں اب بھی گھر مٹی اور پکی ہوئی کھجوروں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احمد کے گھر کی چھت پر پرانی لالٹین جل رہی تھی۔
جس کی روشنی میں وہ اپنی تسبیح کے دانے گما رہا تھا۔ دکان بند کیے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اس کے دل میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ آج کی بکری غیر معمولی رہی تھی۔ نفع اس کی سوچ سے کہیں گنا زیادہ تھا، مگر جو چیز اسے مطمئن کر رہی تھی وہ یہ نہیں تھی، بلکہ وہ لمحہ تھا جو اس عورت نے جاتے جاتے دعا دی تھی۔ احمد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ الفاظ اس کے کاروبار کی چابیاں ہیں، ایسی چابیاں جو ہر صبح رزق کے نئے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کے ارد گرد بادلوں کے حال میں روشنی تیر رہی تھی۔ وہ فوراً بولا، اے اللہ، تو میرا گواہ ہے، میں نے جو کچھ دیا تیری رضا کے لیے دیا، اگر اس میں کوئی دکھاوا یا خود پسندی تھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو دل بوجھ سے خالی سا ہو گیا۔ وہ دیر تک چپ بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور گھر کے کونے میں رکھی ہوئی چھوٹی سی لکڑی کی پیٹی کھولی۔ پیٹی میں چند سکے، پرانے رسیدی کاغذ اور اس کی ماں کی ایک تسبیح رکھی تھی۔ اس نے وہ تسبیح نکالی، سینے سے لگائی اور زیر لب کہا، امی، تم کہتی تھی نا کہ بیٹا دل سے کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، واقعی نہیں جاتی۔ دوسرے دن فجر کے بعد جب احمد دکان پر پہنچا تو بازار میں ایک ہلچل مچ رہی تھی۔ کچھ قافلے شہر سے گزر رہے تھے، تاجر، مزدور اور سراب سب اپنی اپنی دکانوں پر لگے ہوئے تھے۔ احمد نے دیکھا تو وہی عورت آ رہی تھی، مگر آج اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ چاروں ننگے پاؤں تھے، مگر آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ان کے چہرے پر غربت کا نہیں بلکہ زندگی کا رنگ تھا۔ احمد کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عورت دکان کے قریب آئی۔ بھائی احمد، آج میرے بچوں نے ضد کی کہ وہ خود تمہیں سلام کرے۔ بچے آگے بڑھے، معصوم آوازوں میں بولا، السلام علیکم مامو جان۔ احمد نے پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، وعلیکم السلام میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عورت نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور دھیرے سے کہا، یہ کچھ درم ہیں جو میں نے سلائی کر کے جمع کیے ہیں، آج میں تمہیں پورا بھاؤ دوں گی جیسے باقی لوگ دیتے ہیں۔ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بہن، آج تمہارا آنا ہی میرے لیے نفع ہے، یہ درہم رکھو، آج تمہارے لیے میرے طرف سے میٹھے انار ہیں۔ عورت نے کچھ کہنا چاہا، مگر احمد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا، اللہ کا دیا سب کے لیے کافی ہے، جو دیتا ہے وہ حساب نہیں مانگتا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صرف دعا دی، بھائی، اللہ تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ کرے، تمہارے رزق میں ہمیشہ برکت رہے۔ جب وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی، احمد دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ نیکی کبھی فوری خوشی نہیں دیتی، بلکہ دل میں ایک روشنی رکھ جاتی ہے جو دنوں، ہفتوں اور برسوں تک چلتی رہتی ہے۔ اس نے دکان پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، شاید اللہ کی رحمت کا دروازہ یہی ہے، کسی کے وقار کو بچا کر اس کی مدد کرنا۔ اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھا، جو دل سے دے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے اور ایمانداری کا سودا ہمیشہ منافع میں رہتا ہے۔ پھر اس نے وہ کاغذ اپنی دکان کے اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ اس کے بعد ہر شخص جو دکان میں داخل ہوتا اس عبارت کو پڑھتا اور چپ سا ہو جاتا، جیسے دل میں کچھ جاگ اٹھا ہو۔ اس شام جب سورج مغرب کی طرف ڈلا اور دکانیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگی، احمد نے آخری بار دکان کے باہر جھاڑو دیا، تختے پر ہاتھ پھیرا اور بولا، الحمدللہ، آج پھر میری تجارت کامیاب ہوئی۔ اس نے دکان کے دروازے پر تالا لگایا اور زیر لب کہا، یا اللہ، مجھے کبھی ایسا دکاندار نہ بنانا جو نفع گنے اور دل کا حساب بھول جائے۔ فضا میں اذان مغرب کی آواز گونج رہی تھی۔ احمد کی دکان کے اوپر سے گزرتی ہوئی ہوا جیسے رحمت کی دعا بن کر اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ تو ویورز، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف دینے کا نام نہیں، بلکہ اس احساس کا نام ہے جس میں ہم کسی کے دل اور عزت کو بچا لے۔ جب انسان کسی کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ لینے والے کو اپنی کمزوری محسوس نہ ہو، تو یہی اصل سخاوت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت وزن رکھتی ہے، مقدار نہیں۔ احمد دکاندار نے جو کیا وہ محض تجارت نہیں تھی، بلکہ اس نے ایمانداری سے سودا کیا، ایک ایسا سودا جو کبھی نقصان نہیں دیتا۔ جو شخص دوسروں کی ضرورتیں اللہ کی رضا کے لیے پوری کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے
اس کے دل میں سکون بھی اترتا ہے اور وہ اپنے اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے یا اللہ کا کوئی بھی پیارا سا نام شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔